سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے آرمی چیف سرگرم، سیلاب زدگان کا دکھ بانٹنے سوات پہنچ گئے، سیلاب سے نقصانات کو غفلت اور لاپرواہی قرار دیا، یاد دلایا 2010 میں یہی مقامات متاثر ہوئے، دوبارہ تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کی خواہش کا اظہار۔ ڈیمیج کافی ہوا ہے، خاص طور پہ کلام اور اترور کے علاقے میں کافی ہوا ہے، بریجز بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، ہوٹلز بہت تباہ ہو گئے۔ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے، اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پیش عطیات کی وصولی کے لیے 217 پوائنٹس قائم کر دیے، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر امدادی سامان جمع۔ پاک فضائیہ کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، گاؤں خیشکی اور نوشہرہ کلاں سے 800 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 33 ملین لوگ متاثر ہوئے اور یہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اتنے ٹینٹس نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم فوراً وہ ٹینٹس اتنا جلدی پروڈیوس کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہو۔ اقوام متحدہ سیلاب متاثرین کی مدد کرے، پاکستان نے عالمی ادارے سے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے 3 کروڑ افراد متاثر ہو چکے ہیں، ملک میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو پاکستان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، اقوام متحدہ کے پاکستان میں نمائندے جولیان ہارنیس کی اپیل، کہا موجودہ سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا، خود جا کر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین امداد کے منتظر ہے، پاکستان کی عوام کے مدد کے جذبے کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ چین کا سیلاب متاثرین کے لیے 100 ملین یوان امداد کا اعلان، چین سے 25,000 خیمے خوراک اور ادویات سمیت امدادی سامان کراچی پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر خرم دستگیر اور صوبائی وزیر سعید غنی نے سامان وصول کیا، چینی سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فجی کے وزیر اعظم نے پاکستان میں سیلابی صورتحال پر دنیا کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، سوشل میڈیا پر پیغام میں فرینک بینی-مراما نے کہا ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے ممالک سیلاب کے ذمہ دار ہیں، واضح کر دیا فاسل فیولز کا استعمال ختم نہ ہونے تک دنیا ماحولیاتی آلودگی کی زد میں رہے گی۔ ابھی کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کیا قصور کیا؟ ہر گھر کے اندر 2-2.5 فٹ ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے بس پانی نکل جائے۔ سندھ میں سیلاب زدگان بے یار و مددگار، بھوک اور پیاس کا شکار، انسانی المیہ رونما ہونے کو تیار۔ خیرپور کے قریب جانوری گوٹ میں سیلاب متاثرین 3 دن سے کھانے سے محروم، بھوک سے نڈھال بچوں کی حالت غیر، کندکوٹ میں متاثرین جوہڑوں سے گندا پانی پینے پر مجبور، اسکول میں قائم سکھر کے ریلیف کیمپ میں سہولیات کا فقدان، کمروں میں لگے تالے تک نہ کھل سکے، لاٹکانہ میں نکاسی کے خلاف تاجر برادری سڑکوں پر آ گئی۔ بارشیں رکنے کے باوجود بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی جاری، مسلم باغ میں شنخوڑا ڈیم ٹوٹ گیا، سینکڑوں مکانات باغات اور ٹیوب ویل ملیا میٹ ہو گئے، میرزائے میں دریائے ژوب پر قائم پل سیلابی ریلے کے باعث بہہ گیا، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں تاحال مواصلاتی نظام درہم برہم، تباہ حال سڑکوں کے باعث کھانے پینے کے سامان کی ترسیل معطل۔ ملک میں پیاز اور ٹماٹر کے بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، حکومت نے بحران پر قابو پانے کے لیے کمر کس لی، سبزیاں ایران اور افغانستان سے درآمد کرنے کا فیصلہ، اسمبلی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے $1 ارب 17 کروڑ کی منظوری دے دی، عالمی مالیاتی ادارے کا اعلانیہ جاری،
قرض پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے اہم ہے لیکن یہ منزل نہیں، مرحلہ ہے جو ملک کو معاشی بحالی کے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ آئی ایم ایف کا قرضہ منظور ہوا ہے، کوئی جیک پاٹ نہیں لگا، قرض قوم نے ہی واپس کرنا ہے، شیخ رشید کی تنقید، کہا بھارت سے تجارت کے بعد یہ اسرائیل کی طرف بڑھیں گے، خبردار کیا کہ پانی کا ریلا گزرنے کے بعد عوام کا ریلا سڑکوں پر آئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا بجلی صارفین کے حق میں فیصلہ، فیول ایڈجسٹمنٹ کی معافی کو 200 یونٹ کے بجائے تمام صارفین کو ریلیف دینے کا حکم۔ عمران خان نے توہین عدالت کے شو کاز نوٹس پر جواب جمع کرا دیا، غیر مناسب الفاظ واپس لینے پر تیار، وضاحت کی کہ ججز کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریر کو سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لینے کی استدعا۔ بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ، پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد، وکیل فیصل چوہدری کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل بنیادی حق ہے، حکومت مقبول ترین لیڈر سے کیوں ڈری ہوئی ہے، سوال بھی اٹھا دیا۔ اسد قیصر کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس، سیشن کورٹ اسلام آباد نے درخواست ضمانت منظور کر لی، عدالت نے پولیس کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی نے عمران خان، فواد چوہدری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن نے کارروائی سے روکنے سے متعلق عدالتوں کا آرڈر طلب کرتے ہوئے 7 ستمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ خزدار میں کورک کے مقام پر 2 گاڑیوں میں تصادم، 9 افراد جاں بحق اور 1 درجن سے زائد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔